فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صلوات۔ بے پناہ شکر ہے اس مالک حقیقی کا جس نے مردہ زمینوں سے زندہ سبزوں کو اگایا اور بنی نوع انسان کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے اجالوں میں پہنچا دیا۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک احسان شناس قوم بنایا جو اپنے محسن کو یاد بھی رکھتی ہے اور اپنے محسن کی پریشانی میں، اپنے محسن کے غم میں غمزدہ ہو کر حق مودت بھی ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسلام شناسی اور حقیقت شناسی کے یہ ادارے جو مجلس سید الشہداء کی شکل میں آج کی شب پوری دنیا میں قائم ہو گئے ہیں، اگرچہ یہ ادارے سارے سال قائم رہتے ہیں اور یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ آپ کا تجربہ بھی ہوگا اور ایک حقیقت بھی ہے کہ عام دنوں کی مجالس میں اور ایام عزا کی مجالس میں بہرحال فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ عبادات سارے سال ہوتی رہتی ہیں، لیکن وقت کا اور دنوں کا اثر ہر عبادت کے اندر ضرور ہوا کرتا ہے۔ عام دنوں کی نمازیں اور شب بیداریاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن شبہائے قدر میں جو عبادات ہم کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے۔ عام زمینوں کے اوپر آپ پہنچ جائیں
اور وہاں پہنچ کے روحانی سفر کو طے کرتے رہیں، یقیناً اس کا ایک اپنا اثر ہے، لیکن سرزمین کربلا کے اوپر اگر آپ پہنچ جائیں تو وہاں پہ گزرنے والا ایک ایک لمحہ وہ ان اوقات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اوقات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو شب و روز کربلا کے اندر گزرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ مجالس جو ایام عزا میں ہوتی ہیں، یقیناً ان کا مقابلہ عام دنوں کی مجالس سے نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اب یہاں پہ گفتگو کا آغاز ایک مرتبہ ذرا مل کے آپ صلوات پڑھ دیں تو آپ اور دیکھیے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو سرحدوں کے اندر تقسیم کر لیا، ملکوں کے اندر تقسیم کر لیا، لیکن جس طرح اللہ کی ربوبیت کو اور اس کے ملک کو کسی سرحد کے اندر تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حسینیت کو بھی سرحدوں کے اندر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا کے اندر حسین کا غم ہے، اس لیے کہ حسین کسی ایک قوم کی اجارہ داری کا نام نہیں ہے حسینیت، بلکہ حسینیت اساس انسانیت ہے۔ ہم جو تذکرے کرتے ہیں اور کربلا کو جو اتنی مقبولیت ہر قوم کے اندر حاصل ہے، اس کا سبب ہی یہ ہے کہ کربلا باقی ہے اپنے انسانی اقدار کی وجہ سے، انسانی رشتوں کی وجہ سے۔ کربلا میں جو شہداء ہیں، یقیناً حضرت ابو الفضل العباس کا اپنا ایک علمی مقام ہے، ان کے خطیبانہ تیور جو ایک یا دو خطبوں کی صورت میں دنیا کے سامنے آئے، اس کے اندر نہج البلاغہ کی اور خطیب منبر سلونی کی شان نظر آتی ہے، لیکن کربلا سے جس عباس کا تعارف ہوا وہ خطیب ہونے کی حیثیت سے نہیں، وہ عالم ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک وفادار بھائی کی حیثیت سے، اس لیے کہ انسانی قدریں ہیں یہاں پر۔ حضرت علی اکبر یقیناً ان کے اور بھی اوصاف ہیں، اس لیے کہ جو اس خانوادے کے اندر ہم شبیہ پیغمبر ہو اور جسے زبان امامت سند دے دے کہ یہ صورت اور سیرت میں میرے نانا کی شبیہ ہے، یقیناً اس کے فضائل و کمالات کیا ہوں گے۔ مگر یہاں قدر ہے ایک فرما بردار بیٹا ہونے کی وجہ سے۔ حضرت مسلم ابن اوسجا حافظ قرآن ہیں، مگر یہاں پر انسانی رشتوں کی بات ہے، لہذا یہاں پر تذکرہ ہے اس مجاہد اور اس اپنے امام کے وفادار کی صورت میں کہ جس نے اپنی بوڑھی پسلیوں کے اوپر تیروں کو روک لیا مگر اپنے امام کے اوپر حرف نہیں آنے دیا۔ مرد فقیہ کا خطاب دیا زبان امامت نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو، لیکن یہاں ایک ایسا دوست کہ جس نے دوستی کی لاج رکھ لی اور جس نے بتایا کہ واقعاً اگر کسی کو دوست کہا جائے تو پھر حق کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ادارے ہیں جو کھل چکے ہیں، اور یقیناً عزیزو اسی انسانی رشتوں کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ میں نے جس محترم اور مقدس آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی، اس میں صاحبان ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے ایمان لانے والو، دین کے اندر، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ پہلے سے صاحبان ایمان ہیں، ایمان لے آئے، مگر یہاں خطاب کیا جا رہا ہے پورے داخل ہو جاؤ دین کے اندر۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی جزوی زندگی کے اندر کہیں کہیں پہ دین کو اپنا لو اور جہاں پہ دین ترقیوں کے اور مادی راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہوا نظر آئے وہاں پہ دین کو چھوڑ دو۔ نہیں، ایسے دین سے کام نہیں چلے گا، پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے وسوسوں میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں انشاءاللہ ہمارا موضوع گفتگو رہے گا اسلام اور عصر حاضر، اسلام اینڈ دا ماڈرن ایج۔ آہستہ آہستہ مرحلہ وار چیزیں آپ کی خدمت میں آئیں گی۔
مگر آج چونکہ تمہیدی مطالب مجھے طے کرنے ہیں، لہٰذا اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ مادر حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نظر خاص ہم سب پہ رہے، اور ان کی تائید اور ان کی سرپرستی میں فکر و بحث کے یہ مرحلے طے ہوں، اور خدا کرے کہ میری فکر آپ حضرات کی فکر سے ہم آہنگ ہو جائے، تاکہ جو مطالب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ میرے چھوٹے بھائیوں تک بھی پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی، اسلام کے تعلق سے اگر آپ غور کریں تو یہ ہوتا چلا آیا کہ ہر دور کے اندر اسلام ایک مظلوم نظریے کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آیا۔ اسلام کے ساتھ اس کے ماننے والوں ہی نے 1400 سال پہلے کا آیا ہوا اسلام، آج اس کے ماننے والے ہر طرف سے یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ یہ 1400 برس پرانا نظریہ ہے، یہ آج کے ماحول کے آگے ٹھہر نہیں پائے گا۔ لہذا ہو کیا رہا ہے، بالکل ایک مثال دوں کہ جس طرح پٹری اپنی جگہ پہ رہتی ہے اور ریل گاڑی آگے چلی جاتی ہے، اس کو مثال بنا کے لوگ کہتے ہیں کہ مذہب پٹری کی طرح ہے اور زمانہ ریل گاڑی کی طرح آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ماحول بدلتا چلا جا رہا ہے، تہذیبوں کا عروج و زوال ہو رہا ہے۔ ان تہذیبوں کے عروج و زوال کے ساتھ ہم اسلام کو لے کر ترقی کے وہ راستے طے نہیں کر سکتے جو دوسری قوموں نے طے کر لیے۔ تو ذرا سا یہاں پہ غور کریں منزل تمہید میں کہ آخر کون سے راستے ہیں جو اب تک انسان نے طے کیے ہیں، اور کہاں تک انسان کی فکر اور انسان کی کوششوں کے نتیجے میں یہ انسانی حیات پہنچی ہے۔ ایک مرتبہ مل کے اور صلوات پڑھیں تو آغاز ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں، انسانی حیات کا آغاز ہوتا ہے، اور دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جسے بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہو۔ جب کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا تو اس انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہم نے ہر مرحلے کے اوپر خود طے کیے کہ ہماری حیات کا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ پریشانی کا آغاز یہاں سے ہوا۔ ذرا سی تمہیدی گفتگو۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس دنیا میں آیا، آنے کے بعد اب جب اس بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، اضطراب کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی بے چینی کو دیکھ کر، اس کے اضطراب کو دیکھ کر، اس کے رونے کو دیکھ کر اس کی ماں قریب آتی ہے، دودھ کی بوتل اس کے منہ تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے پوری دنیا اسے مل گئی۔ بس اب وہ خاموش ہو جاتا ہے، اب وہ سو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ اسے پھر بھوک نہ لگے۔ جب بھوک لگے گی پھر اس اضطراب کا اظہار کرے گا، پھر بے چین ہوگا، اور اس کے بعد پھر اسے دودھ مل جائے گا تو یہ خاموش ہو جائے گا۔ یعنی ابھی ارتقائی منزلیں طے نہیں کی ہیں، آغاز ہے حیات کا، تو اس کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، حالانکہ شعور کے ساتھ نہیں ہے۔ اتنا شعور تو قدرت نے ادا کیا، یہ باتیں بھی آئیں گی کہ مرحلہ وار شعور کیسے کیسے ادا کیا گیا، لیکن یہاں پہ بس ایک مقصد زندگی کا معلوم ہوتا ہے، دودھ مل جائے، پیٹ بھر جائے، اور اس کے بعد نیند آ جائے، گویا سب کچھ مل گیا، سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد یہی بچہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے اور اب ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے، اور اب اس کی زندگی کا مقصد پھر بدل جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے رنگ برنگے کھلونے ہیں، اب اس کے سامنے وہ چیزیں ہیں کہ جو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ ان کھلونوں کے اندر یہ اتنا محو ہو گیا کہ جس دودھ کے لیے یہ رویا کرتا تھا، اب وہ ماں چاہتی ہے کہ دودھ اسے پلا دے، مگر اب یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کھلونوں کے اندر اتنا الجھ گیا کہ اب ماں کو پکڑ جکڑ کے باندھ کے اسے وہ دودھ پلانا پڑ رہا ہے۔ ارتقائی منزل طے ہوئی۔